السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے مسئلہ سے باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ جس مسئلہ کے نہ جاننے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ بدکاری میں مبتلا ہوں گے، خاص کر ہمارے معاشرے کے جہلا جو ناگہانی شیطانی فریب اور خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے اس طرح کی بدکاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کے انجام سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی شخص پر کسی عورت کے حرام ہونے کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ انہی وجہوں میں ایک وجہ حرمت مصاہرت بھی ہے۔ یعنی اب حرمت مصاہرت کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ حرمت مصاہرت ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ حرمت مصاہرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر لے یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے یا بوسہ دے لے یا گلے لگا لے یا فرج داخل یعنی اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھ لے وغیرہ ذالک، تو ان تمام صورتوں سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس عورت کی لڑکی یا پوتی پرپوتی یا اس کی ماں سے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اب اس پر اس کی بیٹی پوتی پرپوتی اور اس کی ماں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اصل مسئلہ کو دیکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی ساس کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتا ہے، کوئی مرد اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یا بوسہ لیتا ہے یعنی کہ کس کرتا ہے، یا اسے دانتوں کاٹتا ہے، دانت سے شہوت کے ساتھ کاٹتا ہے یا گلے لگاتا ہے یا سینے پر ہاتھ پھراتا ہے وغیرہ ذالک، تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس مرد پر جس نے اپنی ساس کے ساتھ یہ سب بدکاری کی ہے، اب اس کی بیوی ہمیشہ کو اس مرد پر حرام ہو گئی۔ اب یہ مرد اس سے کسی بھی حالت میں وطی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خسر یعنی سسر اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی فعل انجام دیتا ہے، یعنی معاذ اللہ اگر وہ اس سے زنا کرتا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوتا ہے یا اس کو گلے لگاتا ہے یا اس کے سینے پہ ہاتھ پھراتا ہے یا اس کو بوسہ لیتا ہے یعنی کس کرتا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کی طرف نگاہ کرتا ہے وغیرہ، ان تمام صورتوں میں اس کی بہو اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کے بیٹے پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اس سے یعنی اپنی بیوی سے متارکہ کر لے، کیونکہ اب اس کو حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے وطی کرے۔ یہ تمام صورتیں فقہ کی مشہور کتابیں در مختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس مسئلے کو جانا اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس مسئلے سے باخبر ہونے کی وجہ سے ہم اس بدکاری اور بدفعلی سے محفوظ رہیں گے، اور اسی طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ ایصال ثواب سمجھ کر اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے حضرات بھی اس مسئلے سے باخبر ہو سکیں اور اس طرح کے قبیح اور برے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔